سرکار سید الشہداء کی شخصیت کے ساتھ آج ارتباط ہے سرکار امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت. لطف پروردگار ہے کہ اس نے دامن اہل بیت سے وابستگی عطا فرمائی، ورنہ کتاب خدا سمجھنا، کتاب خدا تو بہت دور ہے، اس میں خدا سمجھنا انسان کے بس میں نہیں تھا اور نہیں ہے. پروردگار عالم کے اسماء الہیہ کے حوالے سے آپ کی خدمت مقدس میں کچھ جملے عرض کرنا چاہوں گا. نام خدا کیا ہے؟ صرف 5 جملے آپ کی خدمت میں دعائے سمات کے حوالے سے. دعائے سمات کی روایت زمانہ غیبت صغرا سے اس کا ایک تعلق بیان کیا گیا، اور بعض علماء نے اس دعا کو 2 اماموں سے الگ الگ بیان کیا، یعنی کہ امام محمد باقر، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. الفاظ اس دعا کا پہلا جملہ، اس کو دعائے شبور بھی کہتے ہیں، اور ہمارے درمیان بعض تلفظ کی غلطی کرتے ہوئے دعائے سماعت کہہ دیتے. دعائے سماعت نہیں ہے، دعائے سماعت ہے. سماعت اور ہے، سماعت اور ہے. سماعت کہتے ہیں علامت کو، سماعت کہتے ہیں سننے کو. یہ دعائے سماعت ہے، علامت. کس کی علامت؟ پہلا جملہ، اللہم انی اسألک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. اے خدا، اللہم، اے اللہ، انی اسألک، میں آپ سے سوال کرتا آپ کے نام کے ساتھ، بسمک العظیم، اس نام کے ساتھ جو عظیم ہے، خالی عظیم نہیں، الاعظم، عظیم تر ہے، الاعز، عزیز ترین نام ہے، الاجل، جلیل ترین نام ہے، الاکرم، کریم ترین نام. عظیم سے اکرم تک کا سفر ہے. اس پر جو ابتدائے وحی سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ اہل علم و ادب کا مجمع ہے، اور آپ کی خدمت میں مصباح برکت ساعتوں میں حاضری کا شرف مجھے ملتا رہا ہے، تو اس لیے وہ سبق ہم دہرا لیتے ہیں. پھر میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اگر کبھی آپ نماز واجب میں رکعت اول میں الحمد کے بعد کسی سورے کا انتخاب کرنا چاہیں تو ساری صورتوں کو چھوڑ کر سورہ قدر پڑھا کیجئے. ساری صورتوں کو چھوڑ سورہ قدر پڑھیے، یعنی 5 نمازیں پنجگانہ، اور ہر نماز واجب میں رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ قدر کی تلاوت. نماز بھی 5 ہیں اور اس سورے میں آیات بھی 5 ہیں، تو پنجتن کے نام کی برکت سے ہی انتخاب کر لیجئے. لازم تو نہیں ہے کہ سورہ کوثر ہی پڑھیں گے، 2 کا ہی. اگر سورہ قدر بار بار پڑھیں گے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں. میرا عنوان سورہ قدر کی فضائل نہیں ہے، ربط کو قائم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا. سورہ قدر انسان کو جوڑتا ہے شب قدر سے، انسان کو جوڑتا ہے عظمت قرآن سے. سورہ قدر انسان کو جوڑتا ہے امام زمان سے. اب جس سے قرآن مل جائے، امام زمان مل جائیں، شب قدر میں تقدیر کے لکھے جانے کا انداز مل جائے، پھر اس سے دن بھر اور کیا چاہیے. باقی ساری صورتیں اپنے مقام پر محترم ہیں، قرآن کا حصہ ہیں، لیکن سورہ قدر اپنے مقام پر نزول قرآن کو بیان کرتی. لیکن ابتدائے وحی رجب کی 27 تاریخ اللہ کے حبیب ایک ایسے پہاڑ پر ہیں کہ جو پہاڑ آپ کو پہچانتا ہے. پہاڑ پہ چڑھنے والے پہچانے نہ پہچانے، پہاڑ آپ کو پہچانتا ہے. اس لیے پہچانتا ہے کہ روئے زمین پر اس پہاڑ کی عظمت باقی پہاڑوں سے مختلف ہے، اور محبت کے تقاضے ہوا کرتے ہیں. اگر کوئی پتھر ہو کر بھی محمد سے محبت کرے تو حبیب حبیب ہو کر اس کی طرف رغبت کا اظہار کرتے ہیں. اس پہاڑ پر اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی. اقرا بسم ربک، رب نہیں اسم، الذی خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تخلیق اور تعلیم. ابتدائے قرآن کیا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان کی توجہ رہے تخلیق پر اور تعلیم پر. اکرم کا استعمال ہوا ابتدائے وحی پروردگار سورہ علق 5 ابتدائی آیات کا آخری حصہ. اور یہاں پر دعائے سمات میں اللہم انی اسألک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الذی اذا دعیت بہ علی مغالق ابواب السماء للفتح بالرحمت انفتحت. جو آپ تلاش کرتے ہیں کوئی ایسی آپ کو چابی مل جائے کی سکسیس کی، کامیابی کی، اس سے آپ سارے تالے کھول لیں، تو چابی تو مل جائے، چابی کو لگانا بھی آنا چاہیے، ورنہ چابی کسی بندر کے ہاتھ میں دے دیں کیا ہوگا؟ کھیل سکتا ہے. آپ کی بات نہیں ہو رہی. قرآن کہتا ہے
جو خسارے میں تھے وہ بندر بن گئے. کونو پڑھ دیتا ہوں قردۃ خاسئین. تو بہرحال انسان اور ہے، حیوان اور ہے. تو مسئلہ انسان کا، ہر ایک انسان کی خواہش ہے کہ کامیابی کی چابی اسے مل جائے، اور چابی سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پا رہا. ہر جمعے کا دن دعائے سماعت انسان کو ان چابیوں کی یاد دلاتی ہے. الذی اذا دعیت، پروردگار تیرے اس نام سے تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ جس نام کو اگر اذا دعیت پڑھ دیا جائے، الا مغالق، مغالق جمع مغلق یعنی لاکس، ان تمام تالوں پر، ابواب السماء جو آسمان کے دروازوں پہ لگے ہوئے، للفتح بالرحمت، اس نام کو اگر ان تالوں پہ پڑھ دیا جائے جو آسمان کے دروازوں پہ لگے ہوئے. بہت غور کیجئے گا، کل کی بات یاد دلاؤں، بندوں کا رزق کہاں سے آتا ہے؟ چوتھے آسمان سے. آئے گا کیسے؟ لاک لگا ہوا ہے. پروردگار تیرے اس نام کا واسطہ کہ جس نام کو اگر پڑھ دیا جائے، اذا دعیت بہ علی مغالق ابواب السماء للفتح، کھولنے کے لیے، بالرحمت، اگر ہر کھولنا نہیں. میں نے اشارہ کیا المجرہ کا، کل یاد ہوگا. آسمان پہ ستاروں کا ایک خاص انداز، اسے آپ کہتے ہیں کہکشاں بھی، عربی میں مجرہ کہتے ہیں. یہ بھی آسمان کے گیٹس ہیں، یہ بھی کھولے گئے تھے مگر بالرحمت نہیں تھے، بالعذاب. اس لیے دعا میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں معصوم نے ہر ایک گیٹ کھولنے کی بات نہیں کی ہے. چلیے اس کو آسان کر لیتے ہیں. سرکار کی خدمت میں لوگ آتے تھے، اتفاق سے جمعے کا دن پیغمبر کا دور مقدس حیات ظاہر اب خطبہ دے رہے کہ دوران خطبہ ایک شخص فریاد کرتا ہوا آ گیا، یا رسول اللہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہمارے حیوان پیاس سے مر رہے، زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، پینے کا پانی ختم ہو گیا، اب دعا کیجئے. اللہ کے رسول نے حالت خطبہ میں، پوری نماز میں اگر آپ کسی مقام پر کوئی دعا پڑھنا چاہیں تو دعا پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے، اور آپ خطبہ نماز کے برابر. اور اللہ کے رسول نے دوران خطبہ خدا سے رحمت کا سوال کیا. رحمت للعالمین نے خدا سے رحمت کا سوال کیا، اور خدا کی رحمت کو رحمت سے اتصال ہوا، اور اتنی بارش ہوئی 1 ہفتے تک ہوتی رہی، جمعے سے جمعے تک. ایسی مفاد پرستی ہے کہ رحمت کو روکنے کی دعا مانگی جاتی. اللہ اکبر. دنیا جائے کہیں پر بھی، ہمارا کام صحیح ہو جائے. خیر، بات سے بات آگے بڑھ جاتی، اپنے آپ کو روک. اللہ کے رسول نے رحمت کی دعا مانگی، بارش ہو گئی، اتنا پانی برسا کہ سارے ندیاں نالے سب بھر گئے. 1 ہفتے بعد پھر جمعے کا دن آیا، پھر وہی شخص روتا ہوا آ گیا پیغمبر کی بارگاہ، یا رسول اللہ برباد ہو گئے، لٹ گئے، اب کیا ہوا؟ اب پہلے پیاس سے مر رہے تھے، اب ڈوب کے مر جائیں گے. یہ بات سے بات ملا اس لیے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ چابی کسی غلط لاک میں لگا دیں. دعائے سماعت کا پہلا جملہ ہے. اللہ کے رسول نے پھر خطبے کے دوران دعا مانگی، فرمائے پروردگار حوالینا ولا علینا، ہمارے اطراف برسا دے، ہم پہ مت برسا. بارش کو روکنے کا طریقہ، اب تو ماشاءاللہ ہمارے شہر اتنے بڑے بڑے ہو گئے کہ پروردگار نے لگا دیا، کوٹا سسٹم لگا دیا کہ معمار میں بارش ہوگی تو وہاں نہیں ہوگی، اجمان میں ہوگی تو یہاں نہیں ہوگی. مثال دیتا ہوں، حوالینا ولا علینا، پیغمبر کی دعا. اب رحمت کے دروازے، اذا دعیت بہ علی مغالق ابواب السماء للفتح بالرحمت انفتحت، وہ ایسی چابی ہے تیرے نام کے ساتھ کہ جو اگر آسمان کے لاک میں لگائی جائے اور رحمت والی سائٹ پر لگائی جائے تو کھل جاتی. وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى مَضَائِقِ أَبْوَابِ الْأَرْضِ لِلْفَرَجِ انفرج. اور اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کے ذریعے سے کہ جس نام کو لے کر اگر دعا مانگی جائے، زمین کی وسعتوں کے اعتبار سے، مضائق، زمین بہت تنگ ہو گئی. یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، اور اگر نہ سنا ہو تو الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وضاقت الارض، ضاقت الارض، زمین تنگ ہو گئی، کہیں آپ کو پناہ نہیں ملتی، زمین تنگ ہو گئی، کہاں جائیں؟ یہاں پرابلم، وہاں پرابلم، وہاں پرابلم، کہاں جائیں؟ جب زمین تنگ محسوس ہونے لگے تو کوئی ایسا حل ہے کہ زمین وسیع ہو جائے؟ بالکل. وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى مَضَائِقِ ابواب الارض للفرج، کشادگی کے لیے، انفرج، جب تیرے اس نام کو پڑھا جائے تو زمین کشادہ ہو جاتی ہے. میں تجھے اس نام سے پکارتا ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ لِلْأَمْوَاتِ النُّشُورِ انتشرت،
اور اے خدا تجھے اس نام سے پکارتا ہوں، علل اموات، کہ جن ناموں کو اگر میتوں میں پڑھا جائے، للنشور، ان کو اٹھانے کے لیے، انتشرت، امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ مقدس، یہ بات ویسے آپ سب کے اذہان میں محفوظ ہے، لیکن اس نام خدا کے حوالے سے جو اسم اعظم یا کوڈ ورڈ، پروردگار عالم کے تمام کائنات کے کوڈز کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ اکبر، جسے خدا نے زمین پر اپنا جانشین بنایا، اور ایسا جانشین بنایا ہے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا۔ اچھا، آپ کو تو پتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں امام کی بارگاہ میں بھی جو تعارف کراتے ہیں آنے والوں، کسی نے کہا مولا یہ نجومی ہے، یعنی علم نجوم سے ان کا ربط اور ارتباط۔ امام نے ارشاد فرمایا اس شخص کو خاص دیکھتے ہوئے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ جب سے تم یہاں اندر آئے ہو اتنی دیر میں ایک شخص ایسا ہے جس نے 14,000 عالمین کی سیر کر لی ہے، 14,000 عالمین کی سیر کر لی ہے۔ پھر امام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا لیکن میں تمہیں اس کا نام بتانا نہیں چاہوں گا، شاید اشارہ یہ تھا اپنی زبان سے اپنی تعریف کو بیان کرنا مستحسن نہ خیال کیا جاتا ہو، یا سامنے والے کا ظرف اتنا نہ ہو کہ اس کو یہ علم عطا کیا جائے، ورنہ سوائے حجت خدا کے اور کون ہو سکتا ہے۔